السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی۔ ناظرین کرام، کل کی خصوصی رپورٹ میں صوبہ سندھ میں HIV ایڈز کے بڑھتے ہوئے پھیلاؤ اور ایک تجارتی ادارہ PPHI کے اوپر محکمہ صحت سندھ کی خصوصی نوازشات کے حوالے سے ہم نے آپ سے گفتگو کی تھی، لیکن اسی گفتگو کا سلسلہ آج کی بھی خصوصی رپورٹ میں شامل رہے گا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد صوبوں کے صحت اور تعلیم کے اداروں کے انتظامی ڈھانچوں کو تہس نہس کرنے کی پالیسی پنجاب اور سندھ کی حکومتوں نے خصوصی طور پر اس وقت اپنا ترجیحی ایجنڈا بنایا ہوا ہے۔ جس طرح سے PPHI خیبر پختونخوا اور پنجاب میں موجود نہیں ہے، لیکن بلوچستان میں حالیہ بننے والی صوبائی حکومت میں PPHI کو وہاں انڈکٹ کرنے کی کوشش کے اندر باقاعدہ تمام طبی تنظیموں کا ہیلتھ الائنس کئی ماہ سے PPHI اور پرائیویٹ اداروں کے حوالے سرکاری صحت کے اداروں کے کرنے کے خلاف ایک احتجاجی تحریک کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ لیکن سندھ میں بھی اب اس حکومتی پالیسی کے خلاف احتجاج کا آغاز ہو چکا ہے، اور سندھ میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اس حوالے سے سب سے پہلی مخالفت خود حکومتی جماعت کے اندر سے آئی ہے، پیپلز ڈاکٹر فورم کی جانب سے۔ مزید جن حضرات نے اب تک چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا ہے، وہ صحت اور صحت سے جڑے ہوئے مسائل، خبروں اور سرگرمیوں سے باخبر رہنے کے لیے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما دیں، اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو آپ لائک، کمنٹس اور دوستوں کو شیئر بھی ضرور کر دیں۔ سندھ ایڈز کنٹرول پروجیکٹ HIV ایڈز کی بیماری کو کنٹرول میں رکھنے اور اس موذی مرض میں مبتلا مریضوں کا مفت علاج اور طبی ٹیسٹ کے ذریعے مشکوک مریضوں کی باقاعدہ اسکریننگ کر کے نئے مریضوں کو رجسٹر کرنے جیسے دیگر اہم ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا اہم ترین ادارہ ہے۔ اس کے صوبائی مینیجر کی اسامی جنرل کیڈر کے 20 گریڈ کے سینئر افسر جو پہلے بھی صحت کے دیگر اداروں کو کامیابی سے چلانے کا وسیع تجربہ رکھتے ہوں، اسے ہی یہ اہم ذمہ داری سونپی جاتی رہی ہے۔ لیکن اس وقت مذکورہ پروگرام کی صوبائی مینیجر ڈاکٹر کنول مصطفیٰ، جو تقریباً 2-2.5 سال سے مذکورہ پروگرام کی صوبائی انتظامی سربراہ ہیں، بچوں میں ایڈز کے پھیلاؤ اور مجموعی طور پر صوبے میں ایڈز کی وبائی صورتحال پر نہ تو ان کی کارکردگی پر اب تک کوئی بات کر رہا ہے اور نہ ہی ان کی کوئی کارکردگی کے حوالے سے کوئی کام نظر آ رہا ہے، جبکہ تمام تر صورتحال کی یہ براہ راست ذمہ دار ہیں۔ اور یہ تو میڈم منسٹر کو معلوم ہوگا کہ ڈاکٹر کنول مصطفیٰ کی جانب کی تقرری ان کی جانب سے قاعدے قانون کے مطابق ہے یا اثر و رسوخ یا سفارش کا نتیجہ ہے، کیونکہ صوبائی مینیجر کی بظاہر کارکردگی میڈیا پر بالکل نہیں ہے۔ ناظرین کرام، HIV ایڈز کی صوبے میں ایڈز کے کنفرم مریضوں کی شرح میں اضافے کے حوالے سے ایک تشویشناک پہلو ڈرگ ایڈمنسٹریشن کے کردار سے بھی جڑا ہوا ہے۔ اس کی مزید تفصیل تو بعد میں، لیکن حالیہ مہینوں میں کراچی ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی گریڈ 18 کی سینئر اسامیوں پر گریڈ 17 کے جونیئر ترین ڈرگ انسپیکٹروں کی تقرری میں سیکریٹری صحت کے اسٹاف آفیسر حامد عباسی کا نام بار بار سامنے آ رہا تھا۔ آج جب ان سے فون پر رابطہ کیا گیا تو انہوں نے فون تو اٹینڈ نہیں کیا، لیکن واٹس ایپ پر LDN کے پوچھے جانے والے سوال کے جواب میں
انہوں نے جواب دیا کہ وہ مذکورہ سوال کا جواب دینے کے مجاز نہیں ہے۔ یہ تو میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں کہ حامد عباسی سابق سیکریٹری صحت ریحان اقبال بلوچ کے دست راست اور ریحان بلوچ ہٹائے جانے کے باوجود، سیکریٹری صحت سانگھی کی موجودگی کے باوجود ارباب اختیار کے تعاون سے اپنا ہر ایجنڈا بآسانی پورا کروا لیتے ہیں۔ مئی 2026 میں لیاقت نیشنل ہسپتال سے اٹھائی جانے والی سرنجز کی نمونوں کی رپورٹ منفی آ چکی ہے، لیکن ڈرگ ایڈمنسٹریشن میں موجود کالی بھیڑیں مذکورہ رپورٹ کو غلط ثابت کروانے کے لیے سرنجز مینوفیکچررز کو NIH بھجوا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، جیسا کہ میں نے کل آپ کو ایڈز کنٹرول پروجیکٹ میں ہونے والی سنگین بدعنوانیوں کی DG سندھ کی آڈٹ رپورٹ کا حوالہ دیا تھا، آج اس مصدقہ رپورٹ کے عکس کا پہلے آپ LDN کی اسکرین پر دوبارہ ملاحظہ فرمائیں، پھر مذکورہ آڈٹ رپورٹ کی تفصیل سے بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ مذکورہ آڈٹ رپورٹ کا عکس آپ نے ملاحظہ کیا۔ ایڈز کنٹرول پروجیکٹ سندھ میں ادویہ خریداری میں 13,69,35,000 روپے کی بے ضابطگی سامنے آئی ہے۔ ادویہ خریداری میں اہم کاغذی دستاویزات موجود نہیں تھیں، جبکہ آڈٹ رپورٹ کے مطابق محکمے کا 1 والیوم GFR کے رول 11 کے مطابق پروجیکٹ کا سربراہ ہر قدم پر مالیاتی احکامات اور سخت معاشی قواعد کو نافذ کرنے کا پابند اور ذمہ دار ہے۔ وہ اپنے دفتر میں سب آرڈینیٹ ڈسپرسنگ آفیسر دونوں کی طرف سے تمام متعلقہ مالیاتی قواعد و ضوابط کی پابندی کا ذمہ دار ہے۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق حکومت سندھ کے مالی سال 2020-21 سے لے کر 2024-25 تک مختلف دفاتر کے آڈٹ کے دوران ادویہ کی خریداری میں وسیع پیمانے پر سنگین بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے، جس میں منصوبہ بندی اور ٹینڈرنگ سے لے کر معائنہ تک کے علاوہ ادائیگی، اسٹوریج اور استعمال تک میں سنگین بے قاعدگیاں ہوئی ہیں۔ مذکورہ آڈٹ رپورٹ سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ 2020 سے تاحال جو بھی افسران ایڈز کنٹرول پروجیکٹ سندھ کے مینیجر کے عہدے پر فائز رہے ہیں، انہوں نے قواعد و ضوابط کے مطابق اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا۔ انشاءاللہ اس رپورٹ کی مزید تفصیل قسط نمبر 2 میں کل کی رپورٹ میں ضرور ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین کرام، محکمہ صحت سندھ کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر طارق محمود میمن سندھ ہائی کورٹ کے حکم کو نیلام گھر بنانے کے سیاہ کارناموں کے ساتھ 16 جولائی 2026 کو ریٹائر ہو رہے ہیں۔ واضح رہے کہ آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن سندھ کے عہدیداروں کی جانب سے کلریکل اسٹاف کی ترقیوں کے معاملے میں ریٹائر ہونے والے DG نے مختلف کیٹیگریز کے ملازمین کو جو خلاف قانون ترقیاں دی ہیں، ان میں سر فہرست ان کے دفتر کے 4 سینئر کلرکس 14 گریڈ محمد ایوب شیخ، عامر خان درانی، ریوا چند اور دانش پوری کو غیر قانونی طور پر گریڈ 17 میں ترقی دے ڈالی ہے، جبکہ ہائی کورٹ کا آرڈر 10 نومبر 2021 چیف سیکریٹری سندھ کے پاس 13 اگست 2024 سے تاحال زیر التوا تھا۔ ریٹائر ہونے والے DG نے اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے سیکریٹری صحت کے اختیارات کو استعمال کر کے واضح طور پر یہ کرمنل ایکٹ کیا ہے۔ واضح رہے کہ APT رولز 1797 کے مطابق گریڈ 16 کی ترقی کا اختیار DG ہیلتھ کے پاس نہیں ہے، سیکریٹری صحت سندھ کے پاس ہے، جبکہ دوسری جانب محکمہ صحت سندھ کے ایک نوٹیفیکیشن کے مطابق تھرپار کر کے مختلف ہسپتالوں میں پیرامیڈیکل کی 31 مختلف اسامیوں کو ختم کر دیا گیا ہے۔ تمام متاثرہ ملازمین کو DG ہیلتھ آفس حیدرآباد میں رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ نوٹیفیکیشن کا عکس اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مرد آباد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔